الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له فی الخلق والامر ارغاما لمن جحد به وکفر ونشهد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من قعد وقام وصلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من صلی وصام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستو، قرآن پاک کے دو مقامات سے دو آیات مبارکہ آپ کے سامنے خطبہ میں تلاوت کی ہیں۔ انہی کو سامنے رکھ کر کچھ باتیں آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ پہلی آیت سورہ انعام کی آیت ہے، جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ،
کہ تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑ دو، اور پھر اگلے حصے میں گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے سزا کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے آج کی گفتگو میں گناہ کے حوالے سے کچھ چیزیں عرض کرنی ہیں۔ آگے چل کر پھر کچھ بڑے کبیرہ گناہوں کی تفصیلات بھی آئیں گی۔ گناہ کسے کہتے ہیں، گناہ کی تعریف کیا ہے، گناہوں کی اقسام اور درجہ بندی کیا ہے، گناہوں کے نقصانات کیا ہیں، اور ان نقصانات سے بچنے کے لیے علاج اور طریقہ کار کیا ہے۔ تو گناہ کے حوالے سے یہ بنیادی چیزیں آج کی گفتگو میں ذکر کی جائیں گی۔ اب گناہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں اس کے لیے متعدد نام استعمال ہوئے۔ اسم یہ بھی گناہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح لفظ ذنب جس کی جمع ذنوب ہے یہ بھی گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سیئن جس کی جمع سیئات ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، تو لفظ سیئن یہ بھی گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب گناہ کی تعریف کیا ہے، گناہ کسے کہیں گے؟ تو مفسرین نے، محدثین کرام نے بڑے آسان سے ایک ہی جملے میں اور دو لفظوں میں ساری بات جو ہے وہ بتا دی ہے۔ ویسے کوئی ہم سے اگر پوچھتا کہ گناہ کیا ہے تو پھر ہم نے تو کچھ چیزیں گننے شروع کر دینی تھی، یہ کام، یہ کیا ہیں، گناہ ہیں۔ بات بھی بہت لمبی ہو جاتی لیکن مقصد حاصل نہ ہوتا، سارے گناہ اس میں شامل نہ ہوتے۔ لہذا تعریف میں گناہوں کو گننے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ تعریف ایسی ہو کہ بظاہر وہ دو الفاظ یا دو چھوٹے چھوٹے جملے ہوں، لیکن اس میں دنیا جہان کے سارے گناہ اس میں بند ہو کے رہ جائیں۔ تو ایسی تعریف محدثین کرام اور فقہائے اعظام رحمت اللہ تعالی علیہم نے گناہ کی نقل فرمائی ہے۔ اب وہ تعریف کیا فرماتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ترک معمور اور فعل محظور گناہ ہے۔ اب اتنا سا جملہ کہا کہ ترک معمور اور فعل محظور اس کو گناہ کہتے ہیں۔ اب یہ ترک معمور اور فعل محظور کیا ہے؟ تفسیر کی اصطلاح میں، فقہ کی اصطلاح میں، حدیث کی اصطلاح میں یہ کیا ہے؟ ترک معمور اور فعل محظور۔ اب ترک معمور کا معنی ہوگا وہ ساری چیزیں کہ جن کو کرنے کا رب نے حکم دیا تھا، اللہ نے جتنے کام اور جتنی چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، بندہ کسی ایک چیز کو چھوڑے گا تو گناہ ہے۔ اور فعل محظور کیا ہے؟ اللہ نے جن چیزوں سے رکنے کا اور بچنے کا حکم دیا ان میں سے کوئی بھی کام کر بیٹھا تو وہ گناہ ہے۔ اب یہ تعریف آئی کہاں سے ہے؟ تو قرآن پاک میں رب العالمین نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ
वमा नहाकुम अन्हु फंतहु मा आताकुमुर रसूल, मेरा रसूल तुम्हें जो कुछ दे फखुजूहु, बस उसी को पकड़ लो, मजबूती से थाम लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जिस चीज से रोका बस उससे रुक जाओ। अब जिन चीजों को करने का हुक्म दिया उनमें से कोई चीज छोड़ दी तो क्या होगा? गुनाह। और जिन चीजों से रुकने का हुक्म दे दिया उनमें से कुछ कर बैठे तो क्या होगा? गुनाह। अब इन चार अल्फाज ने तर्क मामूर और फेल मखजूर, इसने सैकड़ों हजारों गुनाह और बुराइयां अपने अंदर बंद करके हमें सिखा दी हैं। अब ये तो होगी जी इसकी तारीफ। अब फिर गुनाह जितने हैं इनकी दर्जा बंदी है, तकसीम है, आगे ये मुनकसिम होते हैं। अब एक तकसीम ये है कि कुछ गुनाह वो हैं कि जिनको अल्लाह ने कहा ज़ाहिरल इस्म, और कुछ गुनाह वो हैं कि जिनको वह बातिना कहा है, ज़ाहिरी और बातनी गुनाह। अब ज़ाहिरी और बातनी के भी फिर अलग अलग मानी है। ज़ाहिरी और बातनी का एक माना है, ज़ाहिरी गुनाह वो जो है जो अलानिया किया जाए, बातनी गुनाह वो हैं जो छुप के किए जाएं। और इसी के लिए एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, सिर्रन व हलानियतन। या अल्लाह वो गुनाह के जो मैं छुप के करता हूं या मैं एलानिया करता हूं, मैं उन सब से तेरी बख्शिश मांगता हूं, सिर्रन व हलानिया। अब इनको कहा गया ज़ाहिरम व बातिना। एक माना ज़ाहिरी और बातनी का ये है, और एक माना ज़ाहिरी और बातनी का ये है कि वो गुनाह के जो इंसान के अज़ा से होते हैं, इंसान के अज़ा उसमें मुलव्वस होते हैं। हाथों से किसी पे जुल्म किया, चोरी की तो हाथों के साथ की, बुराई की तरफ चल के गया तो पांव के साथ गया, बेहुदा कलाम और गाने सुने तो कानों के साथ सुने, बदनजरी हुई तो आंखों के साथ हुई। अब ये ज़ाहिरी गुनाह हैं, इंसान के जिस्म के अज़ा उसमें मुलव्वस हैं, इनको क्या कहते हैं? ज़ाहिरल इस्म। अब बातिना क्या है? वो गुनाह के जो इंसान के दिल के हैं। अब ज़ाहिरी तौर पर इंसान का वजूद उसमें इस्तेमाल होता नजर नहीं आता, लेकिन उन गुनाहों का इर्तिकाब इंसान का दिल करता है। कैसे गुनाह है वो? कुफ्र है, अकीदे और नजरिए का खराब और गलत होना। अब ये किसी ज़ाहिरी अज़ा से सरजद नहीं होता ये गुनाह, ये इंसान के दिल की कैफियत का नाम है। ईमान इंसान के दिल की कैफियत का नाम है, कुफ्र इंसान के दिल की कैफियत का नाम है, तौहीद इंसान के दिल की कैफियत का नाम है। उसके मुकाबले में शिर्क इंसान के दिल की कैफियत का नाम है, और मुखलिस होना ये इंसान के दिल की कैफियत का नाम है। उसके मुकाबले में मुनाफिकत ये इंसान के दिल की कैफियत का नाम है। किसी से बुग़्ज़ रखना, कीना करना, हसद रखना, दिल में दुनिया की मोहब्बत और लालच और तमा, ये सारे क्या हैं? ये दिल के गुनाह हैं। अब दिल के गुनाहों को कहते हैं वह बातिना, और इंसान के हाथों और अज़ा से जो गुनाह सरजद होते हैं इनको कहते हैं ज़ाहिरल इस्म। ये ज़ाहिरी गुनाह है और एक बातनी गुनाह है, एक अज़ा के गुनाह है और एक इंसान के दिल के गुनाह हैं। अब एक तकसीम ये है जी। अब गुनाहों की दूसरी जो तकसीम है वो ये है कि कुछ गुनाह वो हैं कि जिनका ताल्लुक अल्लाह के हुकूक के साथ है, अल्लाह के हक ज़ाया किए गुनाह हैं, और कुछ गुनाह वो हैं कि जिनका ताल्लुक बंदों के हुकूक के साथ है। हुकूकुल्लाह ज़ाया किए तो वो अल्लाह के हक थे, और हुकूकुल इबाद ज़ाया किए हैं। अब कुछ गुनाह ये हैं, अब इनमें भी मामला ये है, नमाज क्या है? हुकूकुल्लाह,
اب جو اس کو ضائع کرے گا اس نے اللہ کا حق ضائع کیا. روزہ رکھنا کیا؟ حقوق اللہ. حج کرنا حقوق اللہ ہے. اب جو ان اعمال میں کوتاہی کرتا ہے نا وہ اللہ کا حق ضائع کر رہا ہے. اب ایک گناہ کی قسم یہ ہے جن کا تعلق کس سے؟ حقوق اللہ کے ساتھ. اور کچھ گناہ وہ ہیں کہ جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے. ایک آدمی ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ان کی بات نہیں مانتا، انہیں اذیت پہنچاتا ہے، اس کے پڑوسی اس کے ایذا سے محفوظ نہیں، دوسرے مسلمانوں کو تنگ کرتا ہے، انہیں پریشان کرتا ہے، اپنے سے کمزور آدمی پہ ظلم کرتا ہے، کسی کی زمین غصب کر لیتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، کسی کی جان اور عزت کے درپے ہوتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود کھاتا ہے. اب یہ سارے گناہ کیا ہیں؟ یہ حقوق العباد وہ ضائع کر رہا ہے. اب یہ دوسری تقسیم ہو گئی ہے. اور اس میں بھی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی ہے. ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ بالکل الٹ ہے. الٹ کیسے ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں. کیوں؟ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، بس میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں بڑا زبردست آدمی ہوں. اب میں نے حج بھی کیا ہوں، میں حاجی صاحب ہوں، میں بڑا زبردست آدمی ہوں. اب میں روزے تو زبردست کر کے رکھتا ہوں، تسبیح میرے ہاتھ میں ہے، میں تلاوت بھی کرتا ہوں. اب یہ سارے کیا؟ حقوق اللہ. اب ان کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ عبادت، نیکی. یقیناً قطعاً یہ سارے اعمال عبادت اور نیکی ہیں. ان کی فضیلت اپنی جگہ پہ مسلم. لیکن یاد رکھیے گا حقوق العباد کا معاملہ حقوق اللہ سے کہیں بڑھ کر ہے، بڑا سخت ہے. اب حقوق اللہ میں اگر کمی بیشی ہو گئی نا، ممکن ہے اللہ کی ذات میدان محشر میں اپنی رحمت سے معاف فرما دیں. لیکن جہاں تک معاملہ آئے گا پھر حقوق العباد کا، دنیا میں کسی کا حق غصب کیا تھا، کسی کو مارا تھا، کسی کو گالی دی تھی، کسی کو اذیت پہنچائی تھی، کسی کی چوری کی تھی، کسی کا ڈاکہ مارا تھا، کسی کو پریشان کیا تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سمجھائی ہے کس کو؟ اپنے صحابہ کو اور ان کے ذریعے سے قیامت تک آنے والی پوری امت مسلمہ کو. بات کیسے سمجھائی؟ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں صحابہ کرام سے کہ میرے صحابہ مجھے بتاؤ سب سے زیادہ نادار اور مفلس آدمی کون ہے؟ من المفلس، یہ سوال تھا. مفلس کون ہے؟ اور مفلس کا معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ نادار آدمی، غریب، کنگال، جس کے پاس کچھ نہ ہو، مفلس. اب جب اللہ کے نبی نے یہ سوال کیا نا تو صحابہ کرام نے بالکل ظاہری الفاظ کے مطابق جواب دے دیا. یا رسول اللہ، مفلس وہ ہے من لا درہم لہ ولا دینار لہ، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو. مفلس کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس روپیہ اور پیسہ کچھ نہ ہو، مفلس ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم نے جو جواب دیا ہے یہ دنیا کے لحاظ سے دے دیا ہے، میں نے جو سوال کیا تھا وہ آخرت کے لحاظ سے ہے. آخرت کا مفلس پوچھ رہا ہوں. یا رسول اللہ پھر آپ بھی بتا دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، قیامت کے دن کا مفلس وہ ہے جب وہ اللہ کے دربار میں میدان محشر میں آئے گا، اتنی نیکیاں ہیں کہ پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑی نیکیاں اس کے پاس، بہت کچھ لے کے آ گیا ہے. لیکن ساتھ ہی کیا کیا؟ قد شتم ھذا وضرب ھذا واخذ مال ھذا. کسی انسان کو گالی دی ہے، کسی کا مال غصب کیا، کسی کو مارا، کسی پہ ظلم کیا ہے. اب اتنی نیکیاں لے کر آیا ہے اور ساتھ یہ کام بھی ہیں. اور ایسی ایک کیفیت کے بارے میں یہ حدیث میں ذکر کر رہا ہوں، ایسی ایک کیفیت کے بارے میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ایک اور بات پھر ارشاد فرمائی تھی. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، اس محفل میں ایک عورت کا ذکر چلا. یا رسول اللہ فلاں عورت ہے، بہت عبادت گزار، بڑی متقی، بڑی پرہیزگار، بڑی نماز پڑھتی ہے، بڑا ذکر کرتی ہے. یہ سارے اس کے تذکرے ہوئے. ساتھ ایک اور بات بھی کہی گئی، اس کی ساری عبادت کا جب تذکرہ ہوا نا، نماز بڑی پڑھتی ہے، تہجد بھی نہیں چھوڑتی، اشراق بھی نہیں چھوڑتی، تحیۃ الوضو بھی نہیں چھوڑتی، نوافل بھی نہیں چھوڑتی، اوابین بھی نہیں چھوڑتی، سارے نوافل پڑھتی ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہتی ہے، جو کچھ ہاتھ میں آتا ہے صدقہ خیرات کر دیتی ہے، سب کچھ کرتی ہے عبادت میں. لیکن ایک بات ہے، غیر انہا توزیہا بلسانہا جیرانہا، یہ جملہ بھی تھا کہ یا رسول اللہ بس صرف اتنی سی بات ہے، اس کے پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے. بس یہ چھوٹا سا قصور ہے اس میں، اس کی جو زبان ہے نا، اس سے اس کے پڑوسی بڑے پریشان ہیں، ان کو اذیت پہنچاتی ہے. یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظ میں فرمایا یا فی النار، جہنمی ہے. تم اس کی نمازوں کی طرف مت جائیے، اس کے نماز روزے ذکر اذکار یہ چیزیں نہ دیکھیں، یہ حقوق العباد اس میں ڈنڈی مار رہی ہے، پڑوسی کو اذیت اور تکلیف پہنچاتی ہے. یا فی النار، یہ جہنم میں جائے گی. اب یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ قیامت کے دن کا مفلس ہے، رب کے دربار میں آ گیا ہے بڑی نیکیاں لے کر، لیکن ساتھ ہی حقوق العباد کو ضائع کیا ہے. قد شتم ھذا، قد مال ھذا، ضرب ھذا، کسی کو مارا، کسی کو گالی دی، کسی کو زبان کے ساتھ اذیت پہنچا دی، کسی کا مال غصب کر لیا. اب وہ سارے مطالبہ کرنے والے رب کے حضور پیش ہو جائیں گے. یا اللہ مجھے مارا تھا، چلو میں اللہ تمہیں بدلہ دلواتا ہوں. اب وہاں روپے پیسے کا حساب تو نہیں ہوگا. اب اللہ کہیں گے فرشتوں کو اس کی نیکیاں اٹھاؤ اور اس آدمی کو راضی کرو اور بھیج دو. کچھ اٹھائیں، اس کے حوالے کی، یہ چلا گیا، دوسرا آ گیا، مجھے اس نے گالی دی تھی، اس کی نیکیاں اٹھاؤ، اس کو دے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن مطالبہ کرنے والے ابھی باقی ہوں گے. اب کیا ہو؟ اب اللہ حکم فرمائیں گے جو بھی مطالبہ کر رہا ہے اس کے گناہ اٹھاؤ اور اس کو دے دو. پھر مطالبہ کرنے والا ہے، اس کے گناہ اٹھائے، اس کو دے دیے. اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آیا تھا، اب پہاڑوں جتنے گناہ لے کے جہنم میں داخل ہو جائے گا. یہ کون ہے؟ یہ آخرت کے دن کا مفلس. تو گناہ کی ایک تقسیم کیا ہے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ضائع کرنا، یہ دو حصوں میں منقسم. اب یہ دوسری تقسیم ہو گئی ہے. اب گناہ کی ایک تیسری تقسیم ہے جس کو سب جانتے ہیں. اب وہ تقسیم کیا ہے؟ تو اتنی بات تو سب آدمیوں کو معلوم ہے کہ ہم ایک اور تقسیم کرتے ہیں. کیا؟ یہ صغیرہ گناہ ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کبیرہ گناہ، یہ والے گناہ صغیرہ گناہ. اب کبیرہ اور صغیرہ کے حوالے سے ایک بات پہلے ہی میں بتا دوں. کون سی؟ کہ بحیثیت گناہ کوئی بھی گناہ صغیرہ نہیں ہوتا. اپنے کرنے کے لحاظ سے وہ چھوٹا ہے، اس پر جو سزا ذکر کی گئی ہے وہ مختصر ہے، لیکن جب اللہ کی عظمت اور اس کی نافرمانی کی طرف توجہ اور ذہن جائے گا تو اتنے عظیم رب کی نافرمانی وہ صغیرہ نہیں ہو سکتی. ہر گناہ اپنے انجام کے لحاظ سے کبیرہ ہی ہے. اور اسی کو مفسرین کرام نے ایک جملے میں ذکر کیا ہے. کیا؟ لا تنظر الی الخطیۃ وانظر الی من حصیت. تیری نظر اس طرف نہیں ہونی چاہیے کہ یہ گناہ چھوٹا ہے، یہ بڑا، یہ صغیرہ اور کبیرہ جو ہے یہ تو شریعت کی اصطلاحیں ہیں،
ثبوت کے لحاظ سے تیری نظر اس طرف ہونی چاہیے، الا من عصیتا، کس رب کی تو نافرمانی کر رہا ہے۔ جب نظر رب کی عظمت کی طرف جائے گی نا تو پھر اس کی نظر میں کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہے، اللہ کی ہر نافرمانی کبیرہ ہی ہے۔ تو یہ جی دو اقسام میں تقسیم کر دیتے ہیں، کیا؟ ایک صغیرہ گناہ ہے، ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اب کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ صغیرہ گناہ تو سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں کہ جب بندہ جو ہے وہ کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے، اس کی وجہ سے صغیرہ گناہ خود بخود کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف۔ لیکن کبیرہ گناہ جو ہے وہ توبہ کے بغیر معاف ہوتا نہیں ہے۔ اب جو کبائر ہیں وہ کتنے ہیں؟ اب خطرے کے لحاظ سے، نقصان دہ ہونے کے لحاظ سے جس طرح کبیرہ نقصان دہ ہے اسی طرح صغیرہ نقصان دہ ہے۔ اب اس کی مثال ذکر کیا مفسرین کرام نے کہ صغیرہ کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک چھوٹا سا بچھو ہو، بچھو کا بچہ ہو، اور کبیرہ جو ہے وہ بڑا بچھو ہو۔ اب جس طرح زریلا جو ہے وہ بڑا بچھو ہے، بالکل اسی طرح زہر اور زریلا اور نقصان دہ بچھو کا بچہ بھی ہے۔ اب نقصان دہ دونوں ہیں۔ یا جس طرح ایک چنگاری اور آگ کا سلگتا ہوا انگارہ، اب ایک آدمی نے دیکھا کہ میرے گھر میں آگ کی ایک چنگاری ہے، اب وہ یہ سوچے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ چنگاری۔ بھئی چنگاری تو انگار، بڑا انگارہ تھوڑا ہی ہے، تھوڑی آگ لگی ہوئی ہے۔ اب کوئی بے وقوف چنگاری کو سلگتا ہوا دیکھ کر چھوڑ دے گا؟ وہی ایک چھوٹی سی چنگاری ہے کہ جو پورے گھر کو جلا کر خاکستر کر کے رکھ دے گی، پوری فیکٹری اور مل اس کے ساتھ جل جائے گی۔ تو دنیا میں آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ جو اپنے گھر میں، اپنی مل میں، اپنی فیکٹری میں، اپنے گودام میں آگ کی ایک چنگاری کو دیکھ کر خاموشی کے ساتھ چپ ہو کے واپس آ جائے۔ وہ جتنا نقصان دہ اپنے لیے اس چنگاری انگار کو سمجھتا ہے، بڑے انگارے کو، اتنا ہی نقصان دہ وہ ایک چنگاری کو سمجھتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک بندہ مومن جس طرح اپنے لیے نقصان دہ گناہ کبیرہ کو سمجھتا ہے، بالکل اسی طرح اس کے لیے نقصان دہ گناہ صغیرہ بھی ہے۔ یہ کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یاد رکھے گا صغیرہ اور کبیرہ میں جو فرق ہے نا، اس کے حوالے سے ایک بات اور بھی کہہ دوں۔ یہ صغیرہ کبیرہ بنتے کیسے ہیں؟ ایک آدمی نے ارتکاب کیا گناہ صغیرہ کا۔ اب پہلے میں تعریف بتا دوں صغیرہ اور کبیرہ کہتے کس کو ہیں۔ اب یہ چونکہ شریعت کی اصطلاحیں ہیں، اب مفسرین نے لکھا کہ وہ تمام گناہ کہ جن کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کہیں احادیث میں یا قرآن میں لعنت کے الفاظ آئے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنا، ایسے گناہ کہ جن پہ حدیث میں یا قرآن پاک میں لعنت کے الفاظ وارد ہوئے، وہ سارے کام کیا ہے؟ گناہ کبیرہ۔ ایک قسم یہ ہو جائے گی ان کی۔ وہ تمام گناہ کہ جن پہ حد لاگو ہوتی ہے، وہ سارے گناہ کبیرہ، شراب پینا، چوری کرنا، کسی پہ بہتان تراشی کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، ان پہ قرآن پاک نے حد لگائی ہے۔ یہ کیا ہیں؟ گناہ کبیرہ۔ وہ تمام گناہ کے شریعت میں، قرآن میں یا حدیث میں ان کی سزا کا صاف لفظوں میں ذکر آیا ہے، وہ سارے کیا ہیں؟ وہ گناہ کبیرہ۔ اب ان کے ساتھ وہ گناہ کہ جو ہے تو صغیرہ لیکن کرنے والا اعلانیہ طور پہ کر رہا ہے، بڑی ڈٹائی کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ، اعلانیہ طور پر، بڑے فخریہ انداز میں کام غلط کرتا ہے، اور فخریہ انداز میں سب کے سامنے اکڑ کے کہتا ہے میں نے یہ کام کیا، اور اس پہ اپنا فخر جتاتا ہے، اعلانیہ کر رہا ہے اللہ کی بغاوت۔ اب یہ کام گناہ صغیرہ تھا، لیکن اس کی اس حرکت نے اسے کبیرہ بنا دیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کے سارے گناہ رب معاف کر دے گا، لیکن جو اعلانیہ گناہ کرے گا، اللہ کی بغاوت کرے گا، اللہ کی ذات ایسے بندے کو کبھی معاف نہیں فرماتے۔
اب اس میں اس طرح جو بھی کام کیا جائے نا، چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، جب اعلانیہ کرے گا دندناتے ہوئے تو وہ کبیرہ خود بخود بن جائے گا۔ اور ایک قسم اور بھی ہے، وہ کیا کہ ہے وہ صغیرہ گناہ ہیں، لیکن اس نے اپنی عادت ہی بنا لی، ان پہ مصر ہے، بار بار ان پہ اصرار کرتا ہے۔ اب بندے کے اصرار کی وجہ سے صغیرہ خود بخود کبیرہ بن جاتا ہے۔ اب اس کے بارے میں مفسرین نے ایک جملہ لکھا، جملہ کیا ہے کہ لا کبیرۃ بالاستغفار ولا صغیرۃ بالاصرار۔ بندہ جب استغفار کرتا ہے پھر کوئی کبیرہ بھی پیچھے نہیں رہتا۔ جب گناہ کبیرہ ہو جائے نا، ندامت ہو، رب کے سامنے آ کے توبہ کرے، معافی مانگے، پھر کبیرہ بھی پیچھے نہیں رہتا۔ اور جب بندہ گناہ پہ اصرار کرتا ہے نا تو پھر صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اب یہ کبیرہ گناہ کتنے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تو تعریف ذکر کی ہے، کبیرہ کی تعریف پوچھی گئی تو پہلے انہوں نے تعریف بتائی، کل ما نہی فی الشریعۃ فہو کبیرۃ، ہر وہ گناہ کے جس سے روکا گیا ہے حدیث میں یا قرآن میں، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ کبیرہ، متعین کر کے روکا گیا وہ کبیرہ ہو جائیں گے۔ اب ایک آدمی ان کے سامنے کہنے لگا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے 7 گناہ گنتا ہے انگلیوں پر، کہتا ہے یہ کبیرہ ہیں، 7 گناہ کبیرہ ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ تو 7 کہتا ہے، اگر 700 کہتا نا زیادہ ٹھیک ہوتا، تو پتا چلا کہ یہ بھی بہت سارے ہیں۔ اب کتنے ہیں؟ تو متعدد فقہاء کرام نے پھر ان کی تعداد مختلف لکھی ہے۔ ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے اس پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے الزواجر کے نام سے۔ اب انہوں نے کبیرہ گناہوں کو اکٹھا کر کے اس میں لکھنا شروع کیا، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ کبیرہ ہے، یہ کبیرہ، اور ان کبیرہ گناہوں کی تعداد لکھتے لکھتے 467 انہوں نے وہ تعداد وہاں پہ لکھی ہے۔ تو یہ گناہ یہ کبیرہ ہیں، اور کچھ گناہ وہ ہیں جو صغیرہ ہیں۔ اب کبیرہ اور صغیرہ جو گناہ ہیں تو ان میں اصول یہ یاد رکھیے گا کہ صغیرہ گناہ انسان کے نیک اعمال کی وجہ سے خود بخود اللہ ان کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال ذکر کر دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف میں ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک آدمی وضو کرتا ہے نا تو وضو کرنے کے ساتھ ہی وضو کی وجہ سے جو گناہ اس کے چہرے نے کیے تھے، جب چہرے کو دھوتا ہے وہ سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ جب پاؤں کو دھوتا ہے تو جو گناہ پاؤں سے سرزد ہوئے اللہ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب ہاتھوں کو دھویا تو جو گناہ ہاتھوں سے کیے تھے وہ سارے اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کون سے ہیں؟ یہ صغیرہ ہیں۔ اور آخری جملہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حتی یخرج نقیا من الذنوب، جب وہ بندہ مومن جو صحیح طریقے سے وضو کرتا ہے، جب وہ وضو مکمل کرتا ہے نا تو جیسے ہی اس کا وضو ختم ہوتا ہے اللہ اسے تمام صغیرہ گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتے ہیں۔ اب صغیرہ ایسے معاف فرماتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اس پہ ندامت ہو، اس پہ توبہ ہو تو تب وہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب اسی ضمن میں گناہوں کی معافی کی یہ جو ترتیب ہے، اس ترتیب میں بہت ساری حدیثیں ہیں، کن کی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایات ہیں مسلم شریف میں۔ اب ان میں کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے سامنے آئے، وضو فرمایا، اس کے بعد کھڑے ہو گئے، فرمایا میرے صحابہ نبی کے صحابہ دیکھو، اس طرح اللہ کے نبی نے وضو فرمایا تھا جس طرح میں نے تمہارے سامنے وضو کیا ہے۔ یہ وضو کا وہ طریقہ ہے جو میں نے اللہ کے نبی سے سیکھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو میرے وضو کی طرح یوں بہترین کر کے وضو کرتا ہے، اس وضو کی وجہ سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور
مسلم شریف کی جو ان کی روایات ہیں نا، انہیں پھر ہر روایت میں مختلف جملے آگے اللہ کے، پہلا عنوان ایک ہی ہے، وضو فرمایا کہ یہ میرے نبی کا وضو تھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو ایسے وضو کرتا ہے اس وضو کی وجہ سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہ عنوان تمام روایات میں مشترک ہے، لیکن آگے جو جملے ہیں وہ بڑے دلچسپ اور عجیب ہیں، ایمان والوں کے لیے بڑے حوصلہ افزا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وضو کی وجہ سے اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اب وہ جو آیا ہے نا مسجد کی طرف اب نماز بھی پڑھے گا، اور مسجد میں نماز کی نیت سے گھر سے چل کے آیا، اب یہ چل کے آنا الگ ثواب کا کام تھا، نماز پڑھنا یہ الگ عبادت ہے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا ان صلاتہ کانت صلاتہ ومشیتہ نافلہ، اب وضو کی وجہ سے صغیرہ گناہ تو ہو گئے سارے معاف، اب پیچھے اس کا چل کے آنا، نماز ادا کرنا، یہ سب کا سب اس کے حق میں اضافی رہ گیا ہے، صرف اس کے وضو نے اس کے صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور سبب بنا دیا ہے۔ تو صغیرہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرنے کے بعد کسی نیکی کا ارتکاب کرتا ہے، نیکی اس سے ہو جاتی ہے۔ اب اس ضمن میں آخری ایک بات ذکر کر رہا ہوں، باقی گفتگو انشاءاللہ آئندہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اور یاد رکھیے گا معصوم عن الخطا کون ہے؟ صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو معصوم کہتے ہیں نا وہ کون ہے؟ صرف انبیاء۔ انبیاء کے علاوہ پیغمبر کے صحابہ بھی معصوم نہیں، محفوظ ہیں، پیغمبر کی اہل بیت بھی معصوم نہیں، محفوظ ہے، اور کائنات کا کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی مجتہد، کوئی امام، کوئی بھی معصوم نہیں۔ اور انبیاء کے بعد اور صحابہ کرام کے بعد کوئی محفوظ بھی نہیں۔ جب اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں نا، اس کے بعد کوئی محفوظ بھی نہیں۔ اب محفوظ کیسے ہوگا؟ کہ وہ بندہ توبہ کرے گا، رب اس کی توبہ کی قبولیت کا آسمانوں سے اعلان کرے اور یہ بتائے وحی کے ذریعے جب نبی چلے گئے تو وحی کا دروازہ بند۔ اب معصوم کوئی نہیں۔ معصوم ہونا یہ نبوت کا خاصہ ہے، اور انبیاء کے بعد جو کسی کو معصوم مانتا ہے نا وہ پیغمبر کی ختم نبوت کا منکر ہے، چاہے ایک کو مانے یا 12 کو، وہ پیغمبر کی ختم نبوت کا منکر ہوگا۔ اس لیے انبیاء معصوم ہیں، صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں۔ گناہ ان سے ہو سکتا ہے لیکن وہ گناہ پہ مصر نہیں رہتے، توبہ کرتے ہیں، اور رب العالمین نے ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان قرآن میں کر دیا ہے، معاملہ صاف ہو گیا۔ اب یہ صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے گناہ کون سا تھا؟ صغیرہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھہر جاؤ، تیری بات بعد میں سنتا ہوں، پہلے مجھے کوئی اور کام کرنے ہیں۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کھڑی ہوئی، وہ صحابی بھی پیچھے کھڑا ہوا، اللہ کے نبی نے نماز ادا فرمائی، سلام پھیرا۔ وہ صحابی اندر سے پھر پریشان ہے، یہ ان کی عظمت اور تقدس کی انتہا ہے، غلطی ہوئی ہے، بے قرار اور بے چین ہے۔ جب تک توبہ کرنے کے بعد اس توبہ کی قبولیت کا اعلان پیغمبر کی مقدس زبان سے سن نہیں لیتا، اس کے دل کو سکون اور قرار نہیں ملتا۔ سلام پھیرا تو پھر آ گیا، کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے وہ بات عرض کی تھی نا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی کیا کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ فرمایا تمہاری اس نماز کی وجہ سے اللہ نے تیرے گناہ کو معاف فرما دیا ہے۔ رب قرآن میں جو کہتا ہے اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، تو صغیرہ وہ ہیں کہ جو اللہ کی ذات بندے کی نیکی کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں، لیکن کبیرہ جو ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف ہوتے نہیں ہیں۔
اب اس کی مزید جو ہے وہ تفصیل، ان کے نقصانات، ان کا علاج، اور پھر کبیرہ گناہ بڑے بڑے کون سے ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں کچھ اس کی تھوڑی سی وضاحت آئے گی۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور کوشش کریں کہ اللہ کی ذات ہمیں اپنی نافرمانیوں سے، گناہوں سے محفوظ فرمائیں، ہم ان سے دور رہیں، اور بندے سے جب بھی کوئی خطا اور غلطی ہو تو اس پہ جو ہے وہ اکڑا نہ رہے، بلکہ رب کے سامنے آ کے کیا کرے، توبہ اور استغفار کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔